شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 6 آدمی ایسے ہیں جن پر میں لعنت بھیجتا ہوں اور اللہ نے بھی ان کو ملعون قرار دیا ہے، اور ہر نبی کی دعا قبول ہوتی ہے۔ پہلا، کتاب اللہ میں زیادتی کرنے والا۔ دوسرا، تقدیر الہی کو جھٹلانے والا۔ تیسرا، وہ آدمی جو زبردستی غلبہ پانے کی بنا پر ایسے آدمی کو معزز بنائے جس کو اللہ نے ذلیل کر رکھا ہو، اور اس آدمی کو ذلیل کرے جس کو اللہ تعالیٰ نے عزت و عظمت کی دولت سے نواز رکھا ہو۔ چوتھا، وہ آدمی جو حدود اللہ سے تجاوز کر کے اس چیز کو حلال جانے جسے اللہ نے حرام کیا ہو۔ 5، وہ جو میری اولاد سے وہ چیزیں قتل حلال جانے جو اللہ نے حرام کی ہیں۔ اور 6، وہ آدمی جو میری سنت کو چھوڑ دے۔ تشریح: حدیث میں جن اشخاص کا ذکر کیا گیا ہے وہ اپنے ان غلط عقائد اور گمراہ کن اعمال کی بنا پر شریعت کی نظر میں اتنے مجرم ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر لعنت فرمائی ہے، اور نہ صرف یہ کہ دربار رسالت سے ان پر پھٹکار برسائی گئی ہے بلکہ وہ بارگاہ الوہیت سے بھی رواندہ درگاہ کر دیے گئے ہیں۔ چنانچہ کسی آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں پر لعنت کیوں بھیجتے ہیں؟ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جواب دیا کہ چونکہ خداوند قدوس نے ان کو اپنے اعمال کی بنا پر ملعون قرار دیا ہے، اس لیے یہ اسی کے مستحق ہیں کہ رسول بھی ان کو ملعون قرار دے، اور ظاہر ہے نبی کی لسان مقدس سے نکلی ہوئی ہر دعا اور ہر بد دعا باب قبولیت تک پہنچ کر رہتی ہے۔ اس لیے جس پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعنت بھیجیں اس کی دنیا بھی برباد ہو گئی اور دین میں بھی تباہ ہو جائے گا۔ ویسے تو اس حدیث میں جس ترکیب کے اعتبار سے یہ جملہ معترضہ واضح ہو رہا ہے اور اس کے مقصد لعنت میں شدت ہے۔ پہلا آدمی جسے ملعون قرار دیا جا رہا ہے وہ قرآن میں زیادتی کرنے والا ہے، خواہ وہ قرآن میں الفاظ کی زیادتی کرے یا قرآن کی آیتوں کے ایسے معنی بیان کرے جو کتاب اللہ کے مفہوم کے خلاف اور منشائے الہی کے برعکس ہوں۔ تیسرا آدمی وہ ہے جو زبردستی غلبہ حاصل کرے اور اپنی ظاہری شان و شوکت کے بلبوتا پر ان لوگوں کو معزز کرے جو اللہ کی نظروں میں ذلیل ہیں، اور ان لوگوں کو ذلیل کرے جو اللہ کے یہاں بڑا مرتبہ رکھتے ہیں۔ اور اس تیسرے آدمی سے مراد ایسے بادشاہ اور ظالم حاکم ہیں جو اپنے اغراض و مقاصد کی بنا پر حکومت و دولت کے نشہ میں اللہ کے ان صالح و نیک بندوں اور مسلمانوں کو ذلیل و خوار کرتے ہیں جو اللہ کے نزدیک بڑی عزت و عظمت کے مالک ہوتے ہیں، اور ایسے کافروں، جاہلوں اور بدکار لوگوں کو عزیز رکھتے ہیں جو اللہ کی نظر میں سخت ذلیل ہوتے ہیں۔ چوتھا آدمی وہ ہے جو اللہ کی قائم کی ہوئی حدود سے تجاوز کرتا ہے، یعنی ان چیزوں کو حلال سمجھتا ہے جو اللہ کی جانب سے حرام کر دی گئی ہیں۔ مثلا بیت اللہ مکہ میں جن باتوں کو اللہ نے ممنوع قرار دیا ہے، جیسے کسی جانور کا شکار کرنا، درخت وغیرہ کاٹنا یا بغیر احرام کے مکہ میں داخل ہونا، ان کو وہ حلال سمجھتا ہو۔ ایسے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کے بارے میں جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے ان کو حرام کرتا ہو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کی عزت و تعظیم کرنا ضروری ہے، لیکن کوئی آدمی نہ کرنے کو جائز سمجھے یا ان کو تکلیف پہنچانا حرام قرار دیا گیا ہے، ان کو تکلیف پہنچانا حلال جانے تو اس پر بھی لعنت فرمائی گئی ہے۔ یا اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی میری اولاد میں سے ہونے کے باوجود ان افعال کو حلال جان کر کرتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے۔ اس طرح اس کا مقصد سیدوں کو تنبیہ کرنا ہے کہ یہ لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں ہونے کے ناطے گناہ و معصیت سے بچتے رہیں، اس لیے کہ دوسری قوموں کے مقابلہ میں اس قوم کو گناہ و معصیت زیادہ برائی و تباہی کا باعث ہیں، کیونکہ ان کا نسبی تعلق براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے۔
اسی طرح پانچواں ملعون وہ آدمی قرار دیا گیا ہے جو ان چیزوں کو حرام سمجھتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہو۔ چھٹا ملعون آدمی کو قرار دیا گیا ہے جو سنت نبوی کو ترک کرتا ہو۔ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ جو آدمی سستی اور کسل کی بنا پر سنت کو ترک کرتا ہو وہ گناہ گار ہے، اور جو آدمی سنت کو نعوذ باللہ ناقابل اعتنا سمجھ کر چھوڑتا ہو تو وہ کافر ہے۔ یعنی اس لعنت میں دونوں شریک ہیں، مگر یہ کہا جائے گا کہ جو آدمی از راہ کسل و سستی سنت چھوڑتا ہے اس پر لعنت کرنا زجر و توبیخ کے لیے ہے، اور جو آدمی ناقابل اعتنا سمجھ کر سنت کو ترک کرتا ہے اس پر حقیقتاً لعنت ہوگی۔ ہاں، اگر کوئی آدمی کسی وجہ سے کسی وقت سنت کو ترک کر دے تو اس پر گناہ نہیں ہوگا، لیکن یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ حضرت شاہ احمد اسحاق دہلوی فرماتے ہیں کہ یہ وعید سنت موقدہ کے ترک کرنے پر ہے۔ دوستو، اللہ تعالی ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔